बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे हर सवाल का तुम्हारे हर मसले का, हर दर्द का, हर दुआ का जवाब बस अल्लाह है। अल्लाह से ताल्लुक़ में ही तुम्हारी मुश्किलात का हल पोशीदा है। कुछ राज सिर्फ़ रब से जुड़ने के बाद ही सामने आते हैं। कुछ मसलहतें अल्लाह अपने बंदे को सही वक्त पर समझाता है। कुछ ज़ख्मों को एक अरसा ताज़ा रखा जाता है ताकि तुम्हारा दिल रब से जुड़ा रहे। इंसान सोचता है कि काश ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, मज़ीद कोशिश कर लेता तो जीत जाता, मगर नहीं। हतमी फ़ैसला बस मालिक का होता है। जो अल्लाह चाहता है होता बस वही है। तुम चाहे सारी दुनिया की ताकत इस्तेमाल कर लो, मगर अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा, और अगर वो चाहे तो तुम्हारा मुखालिफ भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। आपकी बेतहाशा दुआओं से भी अगर वो शख्स नहीं मिलता आपको, तो समझ जाओ कि उसमें ज़रूर अल्लाह ताला की हिकमत छुपी हुई है, जिसमें वो इशारा दे रहा है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ने इससे बेहतर आपके लिए पैदा किया है। तुम यकीनन उससे खुश हो जाओगे। बस अपने रब पर यकीन रखें, वो सब जानता है। हम तो कुछ भी नहीं जानते। सब कुछ ख़त्म हो जाता तो मौत के बाद एक और ज़िंदगी क्यों होती? जैसे एक ज़िंदगी का अंजाम दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ है, एक लम्हे का अंजाम दूसरे लम्हे का आगाज़ है, वैसे ही एक सफ़र की नाकामी अगले सफ़र की कामयाबी भी तो हो सकती है। जब आपको अपनों के सामने अपनी अहमियत बयान करनी पड़ जाए तो समझ जाएं कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं। बंदा रोज़े क़यामत पहाड़ जैसी नेकियां लाएगा, लेकिन उसे पता चलेगा कि उसकी बदज़बानी ने उसकी सारी नेकियों का ख़ात्मा कर दिया है। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, किसी की मदद करते वक़्त उसके चेहरे की जानब मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे दिल में गरूर का बीज बो दें। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। दौलत से आदमी को जो इज़्ज़त मिलती है वो उसकी नहीं, उसकी दौलत की इज़्ज़त होती है। अपने ठीक होने का दिखावा करें। ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हमारा इखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुशी इखलाक नहीं। हिरनी शेर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है, लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा। ऐसा करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम ज़िंदगी के सफ़र पर रवां दवां हों तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होता है। लड़ाई हार जाना, मगर तरबियत नहीं भूलना। ख्वाहिशात को जुनून न बनाएं। ज़िंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। इंसान की आंखें भी कितनी ज़ाहिर परस्त होती हैं, जो अफ़क़ के पार डलती शाम को देख लेती हैं, मगर किसी की ज़िंदगी में उतरी शाम को करीब से भी नहीं देख सकती। तेरे कंधे पर सर रख कर मैं अपने सारे दुखड़े सुनाऊं, मैं वो सारी बातें करूं जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, उनमें सर्फ फुर्सत तेरा मुझे मुयस्सर न होना है। रिज़्क़ हो या मोहब्बत, कदर न करो तो खुदा छीन लेता है। अगर कोई आप पे मरता है तो कोशिश करें उसे ज़िंदा रखें। मुखलस मोहब्बतें बार बार नहीं मिलती। किसी को चाहना मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी ज़ात के तमाम पहलुओं को तस्लीम करना मोहब्बत है। वाबस्ता तुझसे होकर भी हम तेरे न हुए, ये वो दुख हैं जो कभी हमसे बुलाया न जाएगा। गुज़रने ही न दी वो रात, मैंने घड़ी पर रख दिया था हाथ, मैंने फलक कशकोल लेकर आ गया था, सितारे कर दिए खैरात मैंने। बेबस इतने हैं तेरे इश्क में हम तरसते जाते हैं गुफ्तगू के लिए। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं। बहुत जल्द ही बदल देंगे हम इस तरह से खुद को। दीदार दीदार तो दूर की बात है, बात करने को भी तरसोगे। हाँ, मौत बरहक है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि ज़िंदा इंसानों का जनाजा ना उठाया जाए। ये ठीक है कि हर शख्स बद्दुआ नहीं देता,
مگر دیکھو ہمیشہ دل دکھایا نہیں کرتے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی۔ لہذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا کا مشکل ترین کام کسی اہم شخص کا بھول جانا۔ آپ کی بے پناہ سچی محبت ہو کسی سے اور وہ اتنی آسانی سے دل سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نفسیاتی طور پر وہ لاپرواہ شخص بھی آپ کو نہیں بھلا سکتا۔ بعض اوقات ہم کسی کو احساس دلانے کے لیے اداس تحریریں، اداس شاعری جیسی پوسٹیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ پوسٹ پڑھ کر کہیں اس انسان کو ہم پہ ترس آ جائے اور وہ لوٹ کر آ جائے، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ جس انسان کو آپ کو چھوڑتے وقت آپ کی روح کی چیخیں سنائی نہیں دیں، اسے بھلا آپ کی اداس پوسٹوں سے کیا فرق پڑے گا۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے قابل رحم وہ شخص ہے جسے کوئی محبت میں چھوڑ گیا۔ ہمارے لیے جو خاص بنتا چلا جاتا ہے، اکثر ہم ان کے لیے عام سے ہوتے جاتے ہیں کہ انہیں ہمارے کھو جانے کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ ہماری اہمیت شیلف پر رکھی اس کتاب سی ہوتی ہے جسے مہینوں بعد کھولو تو بھی تحریریں وہی رہتی ہیں۔ وہ لوٹ کر آیا ہے منانے کو، لگتا ہے آزما کر آیا ہے زمانے کو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کچھ تو ہے جو میرے اندر بہت خاموشی ہے، دماغ کہتا ہے رو لیں، چینخ لیں، ورنہ ضبط کھو دیں گے، اور دل کہتا ہے جب سب کھو ہی دیا ہے تو خاموشی سہ جا پھر۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک رستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ جہاں باتیں دلوں کو زخمی کر جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ احساس کبھی بولنے سے نہیں ہو سکتا، جس کو احساس کرنا ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ تم سکون ہو اور سکون بھلا کون چھوڑتا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہو کیسی ہو یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ بھی تو آپ کی پکی محبت ہے نا کہ تم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو۔ یار مجھے لوگوں کا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک وقت وہ آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے آپ ان کے لیے سب کچھ ہو، اور دوسرے ہی پل وہ آپ کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے آپ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ محبت کرتے ہو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری کو محبت نہیں کہتے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ عمر کی راہ میں راستے بدل جاتے ہیں، وقت کی آندھی میں انسان بدل جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں تمہیں اتنا یاد نہ کریں، لیکن آنکھ بند کرتے ہی ارادے بدل جاتے ہیں۔ محبت مختصر بھی ہو تو بھول جانے میں زندگی بیت جاتی ہے۔ کسی کی زندگی سے خود نکل جانا اور بات ہے، لیکن اپنی جگہ کوئی بڑی آسانی سے پر ہوتے دیکھنا اور بات۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے،
کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ بے شک تو جیت کر بھی رو پڑے گا، ہم ایسا تجھ سے ہاریں گے۔ پرسکون زندگی کا راز، محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات۔ اگر کسی کے منہ پر بات مارنے کی ہمت نہیں تو ان کی غیر موجودگی میں بھی ہمت مت کرو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہم کو بہت محبت ہوتی ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنے نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ صرف ایک غلطی ہو جانے سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے کتنے اچھے اور بہترین انسان تھے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنے نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا بھی ہے۔ اگر آپ با آواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں گے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ خوش نصیبی ایک ایسا پرندہ ہے جو تکبر کی منڈیر پر زیادہ دیر نہیں بیٹھتا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ کھول دے گا۔ مٹ جاؤ، وہ سورج کی طرح چمکا دے گا۔ جھک جاؤ، وہ آسمان جتنا بلند کر دے گا۔ آسمان جتنا بلند کر دے گا۔ کچھ بھی ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ اس کے ہو جاؤ، وہ اپنا بنا لے گا۔